الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ چھوڑ کر اب فکر ساری چھوڑ کر اب فکر ساری ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کا ہے بنا کون کس کا ہے یہاں سب کو اپنا کر کے دیکھا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 6 مئی عیسوی 2022 سورت شہر بٹار ٹینامنٹ علاقہ مرکز ایمان مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے.
اللہ کا شکر ہے ہمارے حافظ وسیم صاحب ان کی مخلصانہ دعوت پر ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے آنے کی سعادت دی، یہ موقع نصیب کیا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اللہ نے بہت پیارا مہینہ رمضان کا مہینہ ہم کو دیا تھا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اس نے روزے رکھنے کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دی، کچھ ذکر و اذکار کی توفیق دی، صدقات و خیرات کی توفیق دی۔ بس اللہ سے دعا کرو اللہ ان تمام عبادات کو اپنی شائن شان قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں بار بار ایسے برکت والے مہینے نصیب فرمائے۔ بعض اعتکاف کرنے والے ساتھی جیسے ہمارے حاجی الیاس چاچا ماشاءاللہ پورا مہینے کا اعتکاف، پورے مہینے کا۔ بعض ساتھیوں نے 20 دن کا، بعضوں نے 10 دن کا، بعضوں نے 3 دن کا، کسی نے 1 دن کا۔ اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی الحمدللہ اعتکاف بھی کیا۔ بس دعا کریں اللہ ان اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو بھی قبول فرمائے۔ یہ جو رمضان ہے پروردگار عالم قرآن کریم میں اس کی غرض و غایت بیان کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ روزہ کیوں فرض کیا تو اللہ اس کا مقصد بیان کرتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار بولو محبت سے، دعا کرو اللہ ہمیں بنا دے۔ اصل بنائے گا تو کون؟ اللہ بنائے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ نیک بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں۔ جب کوشش بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے تو کون متقی بنائے گا؟ اچھا، جب تقوی آئے گا تو اللہ کی طرف سے انعام دیکھو۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پروردگار عالم فرماتے جو متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، جو تقوی اختیار کرے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے۔ پروردگار عالم فرماتے جو تقوی اختیار کرے ہم اسے مسائل سے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بناتے۔ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رب العالمین فرماتے اور ہم انہیں ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے بندے کو ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ لوگ حضرت جی کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر حضرت سے کہا کہ حضرت مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے،
چیزوں کے دام بہت بڑھ رہے ہیں، تو ہم لوگ روڈ پر آنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے انہیں اور قریب کیا، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، تو وہ قریب آ گئے۔ کہا پھر کہو، کہا حضرت چیزوں کے دام بہت بڑھ گئے، بھاؤ بہت بڑھ گئے، ہم سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو، ایمان والا جب اعمال صالحہ کرتا ہے تو اس کے ایمان کی اعمال صالحہ کی قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتی ہے، نتیجتاً چیزوں کے بھاؤ گھٹ جاتے ہیں۔ اور جب ایمان والا اعمال صالحہ چھوڑے، گناہوں کا راستہ اختیار کرے، تو اس کے ایمان کی قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں گھٹ جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے چیزوں کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو کہا حضرت کیا کریں؟ کہا سڑکوں پہ جانے کی ضرورت نہیں، مسجد میں آنے کی ضرورت ہے۔ سڑکوں پر جانے کی ضرورت، بولو محبت سے، کہاں آنے کی ضرورت ہے؟ مسجد۔ تم مسجدوں میں آؤ، اللہ کو پکارو، سجدے کرو، آنسو بہاؤ، استغفار کرو، قرآن پڑھو، تو جب تمہاری قیمتیں اوپر بڑھے گی تو چیزوں کی قیمتیں نیچے گھٹ جائے گی انشاءاللہ۔ تمہاری ضرورتیں کون پورا کرے گا؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالی، آپ استنجا کرنے بیٹھے ہیں اور دوران استنجا دیکھتے ہیں ایک چوہا اپنے منہ میں اشرفی لے کر ان کے خدمت میں پہنچ رہا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا کر رہے تھے؟ بولو، اور چوہا آیا۔ کون آیا؟ چوہا۔ اور کیا لے کر آیا؟ اشرفی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے، وہ چوہا اپنے منہ میں ایک اشرفی لے کر آتا ہے، رکھتا ہے، پھر جاتا ہے، دوسری لاتا ہے۔ اس طرح 4-5 اشرفیاں لایا۔ کتنی لایا؟ 4-5۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجے سے فارغ ہو گئے، لیکن بیٹھے۔ کیوں بیٹھے؟ میٹر چالو تھا۔ کیا چالو تھا؟ نہیں سمجھے؟ میٹر ہی بولتے نا، میٹر۔ حاجی سلیم بھائی کو پوچھ لیتا ہوں، ان کا بھی میٹر چالو رہتا ہے ماشاءاللہ۔ میٹر کیا تھا؟ تو وہ بیٹھے کہ بھئی جب آ رہا ہے تو آنے دو، بعد میں اٹھیں گے۔ بیٹھے۔ چوہا دیکھ رہا ہے کہ بندہ فارغ ہو گیا، اٹھتا نہیں، دکان بنی نہیں کر رہا، تو چوہے نے کیا کیا؟ جس تھیلی میں سے لا رہا تھا وہ تھیلی چونچ میں دبا کے لایا اور وہ قریب رکھی، تو اشارہ تھا کہ اسی میں سے لا رہا تھا، وہ بھی لے آیا۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ جس میں سے لا رہا تھا وہ بینک بھی آ گئی، تو انہوں نے وہ اشرفیاں تھیلی میں بھری، منہ بند کیا اور سیدھے کہاں گئے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رضی اللہ تعالی، امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار، صورت والوں ایسے پیارے دلارے نبی ہیں جنہیں دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، اللہ نہ ساتوں زمین بچھاتا، نہ ساتوں آسمان سجاتا، کائنات کے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ پہاڑوں پتھروں کے قریب سے گزر رہے. آپ کا پہاڑوں پتھروں کے قریب سے گزرنا ہی تھا کہ وہ پہاڑ پتھر آپ کو سلام کر رہے. کیا کر رہے تھے؟ بولو محبت سے. کیسا دلارا نبی. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے آپ علیہ السلام درختوں کے قریب سے گزرتے میں دیکھ رہا ہوں درخت کی ٹہنیاں جھک جھک کر آپ کو سلام کر رہی ہے. اور صورت والوں میں آپ بڑے خوش نصیب ہے. رب العالمین نے ایسے دلار نبی کا ہمیں امتی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ بولو. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ اشرفیوں کی تھیلی لی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا کر بیٹھ گئے اور پورا قصہ سنایا. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں استنجا کر رہا تھا، یہ چوہا اس طرح اشرفیہ لایا، پھر تھیلی لایا، میں منہ بند کر کے آپ کی خدمت میں آیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں آئے؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں یہ مسئلہ پوچھنے آیا کہ یہ اشرفیاں میرے لیے جائز ہے کہ بولو نہیں، دل سے کہو میں نے آپ ہوتے تو اپنے یہاں تو سب جائز ہے. ایک عجیب بات پڑھا آج میں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم نے ہمارے رشتہ دار کی اولاد کو دیکھا، جب دیکھو پریشان، جب دیکھو مصیبت، جب دیکھو حالات، تو ہم حیران تھے کہ اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ ان پر حالات ہی حالات رہتے، آسانیاں ہی نہیں آتی. تو حضرت مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے، حضرت مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم علینا لکھتے ہیں، جو حضرت مفتی تقی صاحب کے بھائی ہیں اور مفتی شفیع صاحب کے بیٹے ہیں. حضرت مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہم علینا لکھتے ہیں کہ ہم نے ہمارے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ ابا ان پر یہ پریشانیوں کی وجہ کیا؟ تو ہمارے والد فرمانے لگے بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ایک بری عادت تھی. کہ ابا وہ کیا؟ کہ میں نے ان کو برابر دیکھا کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے، زکوٰۃ کے مستحق، لیکن جہاں جاتے تھے زکوٰۃ لیا کرتے تھے. کیا لیا کرتے تھے؟ جیسے آج بھی آپ سماج میں بعض لوگوں کو دیکھیں گے، ارے بھائی لاؤ، بھائی زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، تو اوپر سے بولتے ہم کو سب چلتا ہے. اللہ امت کی حفاظت فرمائے، اللہ امت کی حفاظت فرمائے، اللہ امت کی حفاظت. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ان کی یہ بری عادت کہ زکوٰۃ لیا کرتے تھے اور زکوٰۃ جمع کیا کرتے تھے اور اپنے اوپر خرچ کرتے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں تھے، پھر بھی زکوٰۃ کھاتے تھے. یہ اس کی وبا ہے کہ اولاد سے پریشانیاں نہیں جا رہی ہے. کیا نہیں جا رہی؟ بعض انسان کی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تو بھگتتا ہی ہے، بعد میں اولاد کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ میری آپ کی اس سے حفاظت فرمائے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تو وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چوہا اس طرح اشرفیاں دے گیا، میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا، او میرے صحابی یہ اشرفیاں لے جاؤ، یہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے تقوی کی برکت سے اللہ نے غیب سے مدد کی ہے. کہاں سے مدد کی؟ اچھا اب میں آپ اتنے متقی پرہیزگار تو نہیں کہ آسمان سے تھال اترے.
ہم اتنے پرہیزگار تو نہیں ہے کہ چوہا ہمارے لیے لائے. ہمارا تو اللہ مجھے آپ کو معاف کرے، بھئی ہمارے گھر میں چوہے آتے کہ نہیں آتے؟ جی اور بٹار والوں آتے کہ نہیں آتے؟ بڑے بڑے آتے ہیں. دینے آتے کہ لینے آتے ہیں؟ اچھا خاصا سنبھال کے رکھا وہ بھی کاٹ کے لے جاتے ہیں ہماری کمزوریوں کی وجہ سے. اعمالی کمزوریاں، ہماری سستیاں، ہماری غفلتیں. تو ہم تو ظاہر بات ہے اتنے پرہیزگار نہیں ہے کہ آسمان سے ٹھال اترے، لیکن آج کے زمانے کا مسلمان کم سے کم اتنا تقوی اختیار کرے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے. کیا پڑھے؟ ارے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے. کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ صبح سویرے کچھ کیا پڑھ لو؟ قرآن. اور پھر کام پہ نکلو. اللہ نے چاہا انشاءاللہ اللہ تمہیں آسان روزی دے گا. کیسی روزی دے گا؟ ارے کرو گے انشاءاللہ. ایک کیا پڑھنا ہے؟ نماز. دوسرا کیا پڑھ لینا؟ تھوڑا قرآن. پھر نکلو نوکری پر، پھر نکلو کاروبار کو، پھر نکلو دکان کو. اللہ نے چاہا اللہ روزی آسان کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1-2 مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائے. مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام جن کو معراج میں حق کے قرب ملی سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی اور خیر الامم جن کو امت ملی اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام جن کے گھر میں مہینوں اللہ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا ٹکنٹا ان کی دادوں دہش کا کہوں حال کیا سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا
کوئی محروم در سے نہ سائر گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں کی